الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کی رحمت سے آئیے دین سیکھیے کورس اپنے آخری ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ اب چند دن جو باقی رہ گئے ہیں، میں آپ کو سب کو مبارک پیش کرتا ہوں جو مسلسل پہلے لیکچر سے لے کر ابھی تک اس میں شامل رہے ہیں۔ اللہ آپ کی استقامت کو قبول فرمائے اور آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ یہی جذبہ اللہ کو مطلوب ہے کہ اس کے دین کے لیے ایسا ہی سنجیدہ رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ دین سنجیدہ لوگوں کا ہے، اور دین کی تمام برکت سنجیدہ لوگوں کو ہی ملتی ہے، جو پوری سنجیدگی کے ساتھ دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کو موم کی ناک نہیں بناتے، اپنے موڈ کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ اللہ کے موڈ کو دیکھتے ہیں کہ میرا موڈ اپنی جگہ لیکن اللہ کا اس وقت انداز کیا ہے، تو وہ اسی کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ تو وقت ان کا بھی گزر گیا جو سو کے یہ وقت گزارتے ہیں، اور وقت ہمارا بھی گزر گیا جنہیں اللہ نے توفیق بخشی، اور امید ہے کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے گا۔ 12 سالوں سے مسلسل ہر سال اس کورس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے، کیونکہ ہر نیکی جب قبول ہوتی ہے تو اس کی دوبارہ توفیق ملتی ہے۔ یہ دوبارہ توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے قبول فرمایا۔ تو ابھی یہ چند دن باقی ہیں، ایک بڑا خوبصورت سلسلہ آج سے پھر شروع کرتے ہیں ہم، جس طرح پچھلے ہفتے میں ہم نے کامیابی کے اصول پڑھے، سمجھے، بتائے، اور انشاءاللہ آپ جب بھی ان دروس کو کہیں سنیں گے، سنائیں گے، پڑھیں گے یا دہرا لیں گے تو آپ کو ایک نئی زندگی ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن ہر حالت میں برکت رکھتا ہے، ہر حالت میں رحمت ہے۔ آج سے ہمارا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ ان دروس پہ مشتمل ہے جو ہم سب کی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے قرآن نے دیے ہیں۔ وہ اصول جو قرآن نے جسمانی صحت کے لیے دیے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ان 4-5 دنوں میں ہوگی انشاءاللہ، کہہ دو۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے قرآن میں انسانی جسم کو بیان کیا ہے، اور ہمارا یہ جسم جو ہے، اس کی صحت اللہ کو بڑی عزیز ہے، کیونکہ صحت ہوگی تو نماز ہوگی، بولو، صحت ہوگی تو روزہ ہوگا، صحت ہوگی تو حج ہوگا، صحت ہوگی تو عمرہ ہوگا، صحت ہوگی تو قرآن کی تلاوت ہوگی، لہذا ہر نیکی جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ،
تو اگر صحت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کسی نے کیا خوبصورت جملہ بولا ہوا ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے، ایک نعمت نہیں ہے، 2 نعمت بھی نہیں ہے، تندرستی بولیے 1000 نعمت ہے، کہ 1000 نعمتوں کو آپ ایک جگہ رکھیں تو مقابل میں جسم کا ٹھیک ہونا رکھ دیں تو تندرست جسم 1000 نعمت جیسا ہے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام نے اس پہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہوا ہے، اور قرآن پاک نے بڑی ترتیب سے صحت مند جسم کے لیے اصول بتائے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک حدیث حضور کی پڑھنے لگے، بتانے لگے، تو آپ رو پڑے۔ تو لوگ انتظار کرنے لگے کہ ابھی خاموش ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں، چپ ہوئے تو پھر بتانے لگے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کی حدیث۔ جو ہی بیان کرنے لگے پھر رو پڑے، رو کے پھر خاموش ہوئے۔ تو لوگوں نے انتظار کیا کہ حضرت اب بتائیں گے، تو پھر جو ہے وہ آپ بتانے لگے تو پھر رو پڑے۔ تو 3 بار روئے۔ تو لوگوں نے کہا حضور ایسا کیا اتنا عام معاملہ ہے کہ آپ سے وہ لفظ بولے نہیں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ایمان اور یقین کے بعد اللہ سے جسم کی تندرستی مانگو۔ کیا کہا؟ بولیے، سارے بولیے۔ یہ اتنی قیمتی بات تھی کہ ابوبکر 3 بار روئے کہ یہ بہت بڑا معاملہ، ایمان اور یقین کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو کہ مولا بیماری سے بچا لے، جسم میرا ٹھیک رہے، تندرست رہوں۔ اگر یہ چھوٹی بات ہوتی تو ابوبکر بتا دیتے اللہ۔ تو لہذا جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے آج پہلا اصول صحت کے حوالے سے، صحت مند زندگی کا پہلا اصول کیا ہے، وہ سورہ طٰہٰ میں سے میں نے پڑھی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 81 ہے۔ 81 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، سنیے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو، جو پاک چیزیں انہیں کھاؤ، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، لیکن زیادہ نہ کھاؤ، اس میں زیادتی نہ کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور اگر تم نے ایسا کیا کہ تم نے زیادہ کھایا تو میرا غضب تم پہ نازل ہو جائے گا۔ تھوڑی سی کو دے دیں مجھے۔ تو اس آیت میں بڑی خاص میں سمجھتا ہوں ترتیب سے اللہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ لوگوں تم کھاؤ ضرور، میری پاک چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، جو تمہیں میں نے رزق دیا ہے اسے استعمال کرو، لیکن زیادہ نہ کھاؤ۔ بولو کیا بتایا؟ زیادہ نہ کھاؤ، تمہیں زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر تم نے زیادہ کھایا تو لفظ دیکھیے، میرا غضب تمہارے اوپر اترے گا، میرا غصہ، میرا عذاب تمہارے اوپر ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں صاف ستھری غذاؤں کو کھانے کا حکم دیا، کہا ضرور کھاؤ، صاف ستھری چیزیں کھاؤ، جو حلال ہیں انہیں کھاؤ، لیکن طیبات کھاؤ۔ مومن کے لیے منع ہے سانپ، بچھو، کتا اور اس طرح کے جو حرام جانور، وہ اس آیت سے منع ہو رہے ہیں۔ کلوا من طیبات، جو صاف ستھری چیزیں ہیں ان سے کھاؤ، بہترین چیزیں استعمال کرو، حلال استعمال کرو، ضرور کھاؤ، اس لیے کہ کھانا تمہاری زندگی ہے، یہ تمہارا پیٹرول ہے، تم اس کو اپنے اندر ڈالو گے تو چلو گے، یہ تمہارا پیٹرول ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، جس طرح کا کھانا کھاؤ گے ویسی زندگی ہوگی۔ تو یہ اس میں ہماری لائف ہے، ہماری روٹی، ہماری بولو لائف ہے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہر صورت کھانا کھانا ہوتا ہے۔
اللہ نے حکم دیا کلو کھاؤ، مجھے خوشی ہوگی، اس لیے کہ یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے بنایا۔ یہ کھیتیاں ہیں سرسبز تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، تو کسی اور کے لیے نہیں، تو خدا کے واسطے۔ تو فرمایا کہ کھاؤ ضرور، میری پاک چیزیں ہیں، مجھے خوشی ہے، روٹی پانی پھل اجناس یہ سب تمہارے لیے، ہم نے زمین کا سینہ پھاڑ کے اسے تمہارے لیے نکالا ہے، تو نہ شکری نہ کرنا، ضرور کھانا ہی نہیں۔ لیکن آگے کیا کہا؟ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں زیادتی نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ اب تم زیادہ کھانے کے معاملے میں چلے جاؤ اور ان کو کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، زیادہ نہیں کھانا تم نے۔ کہا مولا اگر کھا لیا تو چلو کچھ مسئلہ ہوگا؟ کہا ہاں بہت بڑا، فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب تمہارے اوپر اتر آئے گا۔ تو چھوٹی آیت نہیں ہے، بولو، پورا ایک ترتیب بنا کے بتایا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے اگر رکھی ہیں تو کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے بہت زیادہ کھاؤ۔ تو آئیے، پہلا صحت مند زندگی کا اصول کم کھانا ہے۔ سارے بول دو ذرا، کم کھانا، تھوڑا کھانا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کر لیتا ہے تو 3 علامتیں اس شخص میں ظاہر کرتا ہے۔ جب کسی کو پسند کر لیتا ہے تو 3 علامتیں اس کے اندر ظاہر کر دیتا ہے۔ نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 کم بولنا، نمبر 3 کم سونا۔ یہ 3 علامتیں اس میں ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ کم کھائے گا، کم بولے گا اور کم سوئے گا۔ اور جس سے اللہ، سنو اب میں اسی کو ریورس کرتا ہوں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس میں بھی 3 علامتیں ظاہر کرتا ہے، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا اور زیادہ سونا۔ یہ اس کے غضب کی علامت، اس کے غصے کی علامت ہے، اور وہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو وہ یوں ہی کر دیتا ہے۔ تو لہذا کھانا، میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے کسی شے سے منع کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کس سے منع کیا تھا؟ کھانے سے۔ لہذا یہ کھانا جو ہے یہ ان کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ تو کھانا ہی نہ بولو بھائی، وہ کوئی شے تھی جو بھی تھی، اسے کہا بھائی یہ تم نے نہیں کھانا، تم نے کھانا نہیں، کھا لیا۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام کے لیے کھانا مصیبت بنا اور آپ زمین پہ تشریف لے آئے، ان کی اولاد کے لیے بھی آج کھانا ہی مصیبت بنا ہوا ہے۔ یہ وہی سٹوری چل رہی ہے، ان کی اولاد بھی اسی میں ابھی پھنسی ہوئی ہے کہ کھانے کی ہی مصیبت ہے ساری۔ میں ابھی پروف کروں گا یہ چیزیں کہ کھانا کتنی بڑی آزمائش ہے، اور اتنا بڑا جملہ کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ کھا لو تم، لیکن ہم ناراض ہو جائیں گے اگر تم نے زیادہ کھایا۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں، مطلب قرآن کی آیت جو قیامت تک کے لیے زندہ و پائندہ ہے، اگر اس میں کوئی حکمت نہ ہوتی تو اللہ اس کو کیوں پیش کرتا؟ لوگ اس کو سمجھتے کچھ نہیں کہتے، پھر کیا ہو گیا؟ بلکہ ہمارے ہاں تک مشہور ہے جملہ، کھاؤ پیو موج کرو۔ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ، کھانا پینا، کھاؤ پیو، کھایا پیا کرے، کوئی کھایا پیا کر، موج کرو، کھاؤ پیو۔ تو یاد رکھو یہ مومن کا انداز نہیں ہے، مومن کا جملہ نہیں، یہ کافروں کا جملہ ہے۔ کافر ایسے بولتے ہیں، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو موجیں مارو، یہ کافروں کے جملے ہیں، مسلمان کا جملہ یہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ تو اس کے لیے کھانے کی 1 آنت ہے اور کافر کے لیے بولو 7 آنتیں۔ تو ہمارے لیے جملہ نہیں، یہ غلط۔ تو کھانے کو اس طرح نہیں بنانا کہ کھا پی موج کر، کھاتے جاؤ اور جو منہ میں آئے لیتے جاؤ، یہ نہیں۔
بلکہ میں نے کسی درس میں ایک بات کہی تھی کہ جو لفظ کھانا ہے نا، یہ اصل میں دو لفظ ہیں، ایک ہے کھا اور ایک ہے نہ. نہیں سمجھے؟ یہ اصل میں کھا نہ ہے، نہ کھا. اللہ مولا تو کھانا ہے، یہ کہا نہیں کھانا. تو لوگ سمجھ نہیں پائے اسے، لوگ اسے کھانا سمجھتے ہیں. اللہ تو اس لیے کھانے کو اس طرح نہیں لینا، بلکہ آقا اسلام نے دیکھے کیا خوبصورت بات فرمائی. فرمایا روزہ آدھی ولایت ہے، روزہ آدھی ولایت ہے. جس نے روزہ رکھ لیا اب آدھا ولی وہ ہو گیا. آدھا ولی روزہ رکھتے، اب اس میں روزے میں اصل میں آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ صرف آپ کھانا چھوڑتے ہیں. تو جس نے کھانا چھوڑ دیا حضور فرما رہے ہیں آدھا ولی وہ بن گیا ہے. باقی نماز روزہ تھوڑا سا پڑھ لے، باقی پورا ولی ہو جائے گا. لیکن آدھا ولی کھانا کم کرتے ہی، اس میں اصل میں کھانا چھوڑا نہیں ہے، اس نے کھانا کم کر دیا. دیکھیں ناشتہ یعنی سحری اور رات کا کھانا یعنی افطاری، درمیان میں صرف دوپہر کا چھوڑا ہے اس نے. تو حضور فرما رہے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے آدھا ولی بنا لیتا ہے کہ صرف دوپہر کا چھوڑا، نپ کے سحری کی، نپ کے افطاری کی، دوپہر کا چھوڑ دیا، اللہ خوش ہو گیا. آدھی ولایت. تو یہ چھوٹی چیز ہوتی تو اتنا بڑا انعام نہ دیا جاتا. اتنی بڑی انعام کی کیفیت روزے کے ساتھ جو جوڑی گئی ہے وہ کھانا کم کھانے کی وجہ سے. اللہ پھر یہ جو شیر ہوتا ہے سنو یہ تحقیق ہے، شیر جو ہے یہ جنگل کا بادشاہ ہے. کیا ہے جی؟ کنگ آف جنگل. تو جنگل کا بادشاہ ہے، تو بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو عام طور پہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ شیر کی غذا کیا ہے؟ شاید ناشتے میں ایک ہرن کھاتا ہو، اور دوپہر کے کھانے میں ایک بیل کھاتا ہو، اور رات کے کھانے میں ایک بھینس کھاتا ہو. کیونکہ شیر جناب بادشاہ جو ہوئے تو جو مرضی کھائے. تو آپ حیران ہوں گے کہ شیر جو ہے وہ ایک ہفتے میں ایک بار کھانا کھاتا ہے. اس کی طاقت ملاحظہ کریں، اس کی انرجی دیکھیں ذرا، کہ جس کو ایک دفعہ جبڑے میں پکڑ لے نا چھوڑے گا نہیں جب تک اس کی جان نہ نکل جائے. اتنی طاقت ہے جبڑے میں، اور ہفتے میں ایک بار کھانا کھاتا ہے. عجیب بات ہے. کم کھانے میں برکت ہے، کم کھانے میں اللہ نے برکت رکھی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور ایک دن میں کھا لے، ایک کھجور ایک دن میں کھا لے، تو اس میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ 3 دن تک بھوک سے وہ بندہ مرے گا نہیں. 3 دن تک اگر کچھ بھی نہ کھائے تو ایک کھجور میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ وہ تمہیں موت تک نہیں جانے دیں گے. تو بتاؤ ایک کھجور سے اتنی انرجی ملتی. اللہ تو یہاں تو جناب آپ ایک کھجور کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو 3 دفعہ کھانا فرض ہوا ہوتا ہے، لوگوں پہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. ناشتہ کیا ہے، اب سوچ رہے ہیں اچھا دوپہر کا بھی کھانا ہے، اچھا وہ کھا لیا، اب سوچ رہے ہیں رات کو کیا کھانا ہے. تو ایک بھی چھوٹ جائے تکلیف، آج دوپہر کو نہیں کچھ کھایا. تو یہ ہمارے جو طریقے ہیں اور جن طریقوں میں ہم نے کھانے کو لے لیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ہاں اور اللہ کے دین میں اس طرح کا کھانا نہیں، جس طرح کا لوگوں نے بنا لیا ہے اور مسلسل کھانا کھا. بلکہ یہ تو 3 دفعہ کھانا کھانا تو اور چیز ہے، جو درمیان میں ہم منہ چلاتے رہتے ہیں وہ علیحدہ ہے. اب جناب یہ آئس کریم آ گئی ہے، اب یہ چھلی والا آ گیا ہے، اب یہ جناب وہ گزرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی ساتھ رو بھی پی لی ہے، ساتھ جو ہے فلاں بھی نان شامی بھی لے لیا ہے. تو اس کو لوگ کھانا سمجھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہیں، یہ تو ایکسٹرا ہم لے رہے ہیں. کھانا وہ ہے جو گھر جا کے باقاعدہ چولہے پہ روٹیاں پکا کے کھائیں گے، وہ کھانا ہے. باقی سارا دن منہ چلتا رہے. تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں. اللہ اب یہ بات سنیے کہ
عجیب بات ہے کہ اللہ کرے یہ سمجھ آئے، جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں اس کا صرف 10% ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے. جو چیز بھی مثلا ہم نے اگر ایک روٹی کھائی ہے نا، اس میں سے 10% ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس کی، باقی 90% ہم صرف کرش کر کے تو اسے باہر نکال دیتے ہیں. وہ ہمارے جسم پہ صرف بوجھ ہوتا ہے، ہمارے معدے پہ، ہمارے جسم کے اعضاء پہ وہ صرف بوجھ ہے. 10% ضرورت ہے جسم کو جتنی دینی تھی، باقی آپ نے ایکسٹرا کام معدے سے لیا ہے، معدے نے ایکسٹرا ورک کیا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تھوڑا کھاتے تو اتنا ہی جاتا جتنا معدے کو ضرورت تھی، جتنا جسم کو ضرورت تھی. باقی جو آپ نے ایکسٹرا ڈالا وہ آپ کی مشین نے زیادہ کام کیا ہے، حالانکہ مشین کو اتنی ضرورت نہیں تھی. اللہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے صرف 10% یوز کیا ہے، باقی جو ہے وہ تو ضائع ہو گیا سارا، وہ تو واش روم کی نظر ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. میرے حضرت اللہ صلی رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، آپ ایک جملہ بولا کرتے ہیں اکثر. آج اس وقت آپ مکہ شریف پہنچ گئے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کی فلائٹ وہاں اتر گئی ہے، فیلنگز آ گئی ہیں، مکہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. آج سے آپ کا وہاں عمرہ تھا، آج رات آپ کی فلائٹ تھی. تو فرماتے تھے کہ آج کے دور میں بڑا ولی وہ نہیں ہے جو 5 نمازیں پڑھے، روزے رکھے، نیکیاں ٹھیک ہے، تقویٰ. کہا جی وہ ولی نہیں ہے، میں نہیں مانتا آج کے دور میں وہ ولی ہے. تو کہا حضرت پھر کون سا ولی ہے؟ کہا آج کے دور میں بڑا ولی وہ ہے جس کے سامنے کھانا آ جائے اور وہ کم کھائے، اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، من پسند کھانا ہے، لیکن وہ اپنا ہاتھ روکے، جو کہ مشکل ترین کاموں میں سے. بولو نا بھائی، بھوک بھی ہے، پسند کا کھانا سامنے آ گیا، روک کے دکھاؤ ہاتھ. کہا میری نظر میں بتاتے تھے کہ وہ بڑا ولی ہے جو اپنے آپ کو روک لے، کہ اپنے پیٹ کے مطابق کھائے، کہ یار پیٹ تو میرا یہ کھانا تو چلو کسی دوسرے نے پکا دیا، دعوت پہ آیا ہوا ہوں، لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا، تو اتنا کھاؤں جتنا ہضم ہو سکے. اللہ تو اسی دن سے یہ بات طے کر لی تھی، اللہ نے توفیق دی، سعادت ملی کہ آج تک کوشش تو یہی کی ہے. باقی تھوڑا بہت کبھی اگر بے احتیاطی ہوتی ہے تو اس پہ اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. اللہ آپ کو بھی توفیق دے، آمین کو. ایک امریکی ریسرچ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ ان کے ایک بڑے مستند ڈاکٹر نے یہ جملہ بولا تھا، جو دل کا ڈاکٹر تھا، ہارٹ سرجن تھا، وہ ہارٹ سرجن تھا، نام میرے ذہن سے اتر گیا. اس نے یہ جملہ بولا ہے اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس نے کہا تھا کہ if you want to live great life، اگر تم ایک بڑی عظیم زندگی گزارنا چاہتے ہو، بڑی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو، if you want to live a great life، eat slow. بولو کیا؟ سو گئے ہو سارے، کدھر ہو؟ آہستہ کھاؤ. اگر تم زندگی میں زیادہ اچھا جینا چاہتے ہو تو آہستہ کھایا کرو. آہستہ کھانے میں، اب وہ تو ایک انگریز ہے کہ اس ریسرچ اس نے کی ہوگی تو اس نے لکھا میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہوگا، حضور اسلام نے 1400 برس پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ آہستہ کھانا چاہیے. فرمایا آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھاؤ. یہ حضور کی حدیث بھی ہے اور حضور کی سنت بھی ہے. آپ کی حدیث بھی یہی ہے اور آپ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ آہستہ آہستہ کھاتے تھے. اب آہستہ کھانے میں کچھ حکمتیں ہیں، آج سیکھنی ہے یہ چیز انشاءاللہ. آہستہ کھانے میں کچھ حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ جب انسان آہستہ کھاتا ہے اور چبا چبا کے کھاتا ہے تو انسان کا دماغ جو ہے یہ پورے جسم کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے، پورا جسم اسی کے کنٹرول میں. جب وہ آہستہ کھاتا ہے چبا چبا کے تو دماغ کو 2 چیزوں کی طرف سے سگنل آتا ہے جس سے دماغ یہ جان لیتا ہے کہ بھوک پوری ہو گئی ہے. لہذا دماغ پیٹ کو کہہ دیتا ہے کہ اب مزید تم نے اندر کچھ نہیں لے جانا.
منہ کو بھی کہہ دیا جاتا ہے اب ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھوک پوری ہوگی۔ دو چیزیں اسے سگنل دیتی ہیں۔ پہلا سگنل اسے آتا ہے منہ سے، یہ جو ہمارا منہ ہے جب یہ چبا رہا ہوتا ہے تو اس کے چبانے کی جو رفتار ہے، یہ جو اس کی جو اوپر نیچے دانت ہوتے ہیں، اس کو کیلکولیٹر کے ساتھ دماغ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی بار یہ چبا رہا ہے۔ جب وہ آہستہ کھاتا ہے تو وہ چبا رہا ہوتا ہے، چبا چبا کے کھاتا ہے، تو دماغ کو یہ سگنل چلا جاتا ہے کہ بھوک پوری ہو گئی۔ کیوں؟ حالانکہ آپ نے تو ایک ہی لقمہ چبایا، نہیں سمجھ آئی بات، آپ نے تو ایک لقمے پہ یہ زیادہ کر دیا، تو دماغ کو سگنل دو چار لقموں پہ چلا گیا ہے کہ جناب بھوک آپ کی پوری ہو گئی۔ اور دوسری جو سگنل کی کیفیت ہے وہ پیٹ سے جاتی ہے۔ پیٹ کے اندر اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے جو دماغ کو میسج دیتا ہے، اور اس کا ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم ہے 7 منٹ۔ کمال ریسرچ ہے۔ کتنے منٹ ہیں؟ 7 منٹ اس کو چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ 7 منٹ جب پورے ہوتے ہیں نا، ٹن کر کے اندر ایک ٹلی کھڑکتی ہے، ایک گھنٹی بجتی ہے، اور ساتھ ہی میسج آتا ہے برین کو کہ جناب مجھے اب مزید ضرورت نہیں ہے۔ 7 منٹس ہو گئے پورے، ختم ہو گیا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ایک روٹی آپ نے بھی کھائی، سامنے ایک اور پڑی تھی، بھوک بھی تھی، آپ دوسری کھا سکتے تھے، لیکن اچانک درمیان میں آپ کو کال آ گئی، آپ اس کال میں مصروف ہو گئے، آپ نے فون سننا شروع کر دیا، بات لمبی ہوتی چلی گئی، اور وہ جو اندر چل رہا تھا کیلکولیٹر، اس کے 7 منٹ اس کال میں پورے ہو گئے۔ اب کیا ہوگا مجھے آپ بتائیں؟ جو ہی آپ وہ کال بند کریں گے تو ساتھ ہی آپ کہیں گے یار ان دل نہیں پہ کرتا، بولو نا یار بھوک ایسے بھوک ختم نہیں ہو گئی یار، وہ چھوڑو رہنے دو یار۔ اصل میں بھوک ختم نہیں ہوئی، وہ 7 منٹ پورے ہو گئے، لہذا آپ کے برین کو میسج گیا ہے کہ آپ کی بھوک ختم ہو چکی ہے، اب آپ مزید نہ کھائیں۔ لہذا جو شخص آہستہ کھائے گا، ایک تو یہ کہ وہ تھوڑا کھائے گا، اور تھوڑا کھا کے 7 منٹ پورے کر دے گا، ساتھ ہی پیٹ فل ہو چکا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ جو پوری 2 روٹیاں ہیں وہ 3 منٹوں میں کھا لیتے ہیں، لہٰذا ابھی 7 منٹ تو پورے ہی نہیں ہوئے، تیسری روٹی بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، 7 منٹ تو پورے نہیں ہوئے، وہ تو میسج جانا ہے 7 منٹ پہ۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر وہ ایک روٹی پہ چلا گیا، اس لیے کہا ایٹ سلو، آہستہ آہستہ کھاؤ گے تو 7 منٹ کا وقت پورا ہو جائے گا، اور برین تمہارا کہہ دے گا مزید بھوک نہیں ہے آپ کو۔ تو یہ سمجھو باتیں، میرے نبی کی یہ جو طریقے ہیں، حضور اسلام کے طریقے ہیں، وہ یہی تھے۔ آ کر اسلام ایسے ہی کھایا کرتے تھے۔ بلکہ حضور کے کھانے کا انداز بتاؤں، انشاءاللہ کہو، سنو گے ذرا؟ کھانا تو ہے یار، تو کیوں نہ ویسے کھائیں جیسے محمد عربی کھاتے تھے۔ کھانا تو ہے نا بھائی، ابھی سحری کریں گے، افطاری کریں گے، تو ذہن میں پہلے سوچ لے کہ حضور کیسے کھاتے تھے۔ آقا کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کو دیکھتے جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے، تو آپ جب ایک نوالا اپنے منہ میں لے کے جاتے، جب تک ہم دیکھتے کہ آپ کے گلے سے وہ اتر نہیں جاتا تھا، آپ اگلا نوالا توڑتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے حضور کا کھانے کا طریقہ، جب تک وہ نوالا اندر اتر نہیں جاتا تھا آپ اگلا نوالا نہیں لیتے تھے۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، دیکھیں نا، ایک نوالا توڑا، منہ میں ڈالا، 1 2 3 4 دفعہ اسے کرش کیا، تو ساتھ ہی اگلا توڑ کے تیار ہے، اور ذہن میں رکھا ہوا ہے ذرا اندر سٹا تھے نالی بھی سٹا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ حضور کی سنت پوری نہیں ہوئی، حضور کا طریقہ پورا نہیں ہوا۔ لہذا حضور کی ادا یہ تھی کہ آپ جب تک اسے پوری طرح نگل نہیں لیتے تھے، اگلا نوالا نہیں توڑتے ہی نہیں تھے، منہ میں ڈالنے کی تو بات کی بات۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ تو یہ یاد رکھیے کہ حضور کا یہ طریقہ جو ہے وہ صرف اور صرف صحت ہی صحت ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور آقا اسلام کی اس طریقے میں بڑی برکت، بڑی رحمت۔ پھر ایک اور بار بھی ہم جب یہ غلطی کرتے ہیں نا کہ جب ہم ڈالتے ہیں اپنے منہ میں نوالا، تو اللہ نے ہمارے منہ کے اندر 32 دانت رکھے ہیں، یہ 34 کیوں نہیں، یہ 35 کیوں نہیں، کبھی سوچا ہے کہ یہ 30 کیوں نہیں؟
یہ 28 کیوں نہیں، یہ 32 کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ منہ کے اندر ڈالتے ہیں نوالا تو آپ کے ہر دانت کا اپنا ایک فنکشن ہے. بعض دانت ہیں وہ نوکیلے ہیں، بعض دانت ہیں کہ وہ موٹے ہیں، مضبوط ہیں، وہ جو ہے وہ باریک کرتے ہیں خوراک کو، بعض وہ ہیں وہ پھاڑتے ہیں خوراک کو. ہر دانت کا اپنا فنکشن ہے. تو ایک نوالے کو 32 دانتوں کے اندر اس لیے رکھا گیا کہ وہ نوالا 32 بار چبایا جائے، تاکہ ہر دانت اپنا کام اس پہ پورا کرے، پھر اسے پیٹ میں لے جایا جائے. ہم اسے پورا کرنے ہی نہیں دیتے. ہم منہ کا کام بھی معدے سے لیتے ہیں. جو کام منہ کا ہے کہ منہ کا کام یہ تھا کہ وہ کرش کرے غذا کو، توڑ دے، باریک کر دے، اور معدے کا کام یہ ہے کہ وہ اس میں سے پروٹین نکالے، لحمیات نکالے، اس کے اندر سے جو اس کی جو غذائیت کے مادے ہیں وہ باہر نکالے، تاکہ آگے جگر کو جائے اور جگر اس کا بلڈ جنریٹ کرے، اس سے خون پیدا ہو. تو معدے کا کام تو یہ تھا. ہم نے دانتوں کا کام معدے سے لینا شروع کر دیا، دبا دب اندر ٹھونستے جاتے ہیں. لہذا معدہ تو بھائی اس کے لیے بنا ہی نہیں، وہ تو باریک کرنے کے لیے نہیں بنا. تم اس سے کون سا کام لے رہے ہو؟ ایک مشین جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بنائی نہیں گئی. آپ اس کے اندر وہ چیز ٹھونستے جاؤ گے، وہ کب تک چلے گی؟ اور جس دن تمہارا معدہ خراب ہوا، سنو، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جگر پہ، جگر کا ڈائریکٹ ایفیکٹ دل پہ، دل کا ڈائریکٹ ایفیکٹ تمہاری نظر پہ، نظر کا ڈائریکٹ ایفیکٹ تمہارے برین پر، اور یہ ساری کی ساری وجہ بنتا ہے معدہ. کیونکہ آپ نے اس سے وہ کام ہی نہیں لے رہے جو جس کے لیے وہ بنا ہوا ہے. ٹھونستے چلے جا رہے ہیں، ٹھونستے چلے جا رہے ہیں. تو آپ پراپر جب 32 بار چبا لیں گے، ایک تو آپ کو غذا کا مزہ آئے گا. اس کے اندر چبانے کا جو مزہ آتا ہے نا، وہ اس سے پوچھو جو اچھا کبھی ایسا ہوا ہو، سنو تجربہ کر کے دیکھنا. آپ کے پاس کھانے کو صرف ایک ہی لقمہ ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جلدی کھا جاتے ہیں اسے؟ بولے ذرا، آپ اسے ذرا چباتے رہتے ہیں. بتاؤ اس کا مزہ علیحدہ آتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں یار لقمے تو زیادہ مزہ آیا، کیونکہ وہ آخر میں ایک ہی رہ گیا تھا. آپ نے اسے چبایا کہ یار کہ روٹی تو ہے کوئی نہیں، تو اسی کو میں ذرا اچھی طرح کھاتا جاؤں. آپ کو اس کا زیادہ مزہ آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے زیادہ نہیں کھانا. اگر زیادہ کھاؤ گے ہمارا عذاب آئے گا، ہمارا عذاب آئے گا. یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کا عذاب. اللہ تو کیا ہوتا کیا ہے؟ مجھے کیمیاء سعادت میں، اب جب جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، سنو پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس سے بچنا کیسے ہے. کیمیاء سعادت میں ایک جملہ حضرت امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ. مجھے آج تک اس جملے کا بڑا مزہ آتا ہے، اور میں جب اسے یاد کرتا ہوں تو میں آپ کی اس حص کے اوپر جو آپ نے سوچ کے لکھا ہوگا بڑا اچھا لگتا ہے وہ جملہ. آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ کا قرب پا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وضو کرنے کے لیے باتھ روم جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. روٹی نہیں کھادی ہوتی اس نے کہ وہ بیچارہ کرے کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا قرب لوگ پا رہے ہوتے ہیں، رحمتیں لے رہے ہوتے ہیں، فضل لے رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھو جس نے سحری ٹکا کے کی ہے نا، دیکھو اس کو خراٹے سنو جا کے لوگوں کے گھروں میں، باہر گلی میں آ رہی ہیں آوازیں. وہ کیوں آ رہی ہیں؟ بولو سارے ذرا، نہیں صحیح بولو نا. رج کے کھادا ہوا ہے، لسی کے 2 جگ چاڑے ہوئے اور ٹکا کے کھا کے جناب اور گدھے کی طرح لیٹے ہوئے. نیند چڑھی ہوئی ہے، غفلت، سستی، دماغ کا بند ہو جانا، صرف اس لیے ہے کہ وہ زیادہ کھا لیا ہوا ہے جناب نے. ہم کھپ گئے ہیں. خدا کے لیے آ جاؤ، رمضان ہے، آ جاؤ. فون پہ فون ہے، میسج پہ میسج ہے. اندھے ہو، نظر نہیں آتا شیخ کہاں بیٹھا ہوا ہے، بلا رہا ہے. کیا تم مطلب روٹی کو چوچی کہتے ہو؟ سمجھدار ہو، پورا سال روٹی پانی کماتے ہو یار. اس مہینے میں اور کھانا اتنا ہی کھا لیتے ہیں، سحری اتنی دبا کے کرتے ہیں. حضرت صاحب نہیں اٹھا جاتا. مجھے ایک بچہ کہتا ہے یقین کرو حضور تہاڈے نال پیار بڑا، لیکن سچی گل جے اٹھے نہیں جاتا. پیار تہاڈے نال بڑا ہے لیکن اٹھے ہی نہیں جاتا. نہیں سمجھ آئی بات؟ داؤد صاحب ہنس رہے.
اللہ انہیں سلامت رکھے. تو میں یار واقعی نہیں اٹھیا جاتا. صحیح کہہ رہے ہیں. جس نے 2 پراٹھے کھا لینے ہیں, جس نے جو ہے وہ 2 انڈے کھا لینے ہیں, ساتھ لسی کے 2 جگ چڑھے ہیں, انہیں کتنے اٹھنا ہے بھائی؟ ہاں انہیں جا کے واش روم بہنا ہے بس. اوتھے دی نیندر اگڑے گی, وہ اللہ اگاڑے گا نیندر اٹھے. دیکھ لو یہ سارے محلے دیکھو, جا کے گلیاں چیک کرو, جتنے سارے سوئے ہوئے ہیں وہ سب غفلت, سستی, اور جو ہے وہ نیند آئی ہوئی ہے, دماغ بند ہے. تو اللہ معاف فرما دے. اور یہ اصول آج سمجھ لیں کہ اللہ اتنا بڑا جملہ نہ کہتا میں عذاب دے دوں گا اگر تم نے زیادہ کھایا. میں اب اس عذاب کو ڈیفائن نہیں کیا, کھلی بات کر دی. یہ نہیں کہا کہ فلاں عذاب دوں گا, فلاں نہیں, لفظ بولے ہی نہیں. کہا جدھر سے چاہوں گا تجھے عذاب دے دوں گا. تو نے روٹی زیادہ کیوں کھائی ہے؟ مولا تیری بارگاہ کا وہ کرم تھا. کہا نہیں روٹی تھوڑی کھانی تھی, تو نے کیوں زیادہ کھائی ہے؟ اللہ. تو دیکھو ہم کیسے بد نصیب لوگ ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں اس بارے میں, تو ہم کیسی عجیب قوم ہیں کہ ہماری پہچان کھانے ہیں. ہماری پہچان کھانے. گجرانوالا کی پہچان چڑے پاوے, غنیدے پاوے. لو یہ گجرانوالا کی پہچان. لاہور کے نان چنے, فلاں کے نان چنے. یار یہ پہچانے ہیں بھائی. کاش ہماری پہچان درود پاک ہوتا, کاش ہماری پہچان تلاوت ہوتی, کاش ہماری پہچان تہجدیں ہوتی. ہماری پہچان دیکھو روٹی پانی ہوگی. روٹی زیادہ کھاتے ہیں جی. اور بعض تو باقاعدہ ہماری قومیں ہیں جن کو جو پہچانی ہی روٹی سے جاتی ہیں, اور کہا جاتا ہے ان کی ایک پسلی زیادہ ہوتی ہے. لفظ نہیں بولوں گا, ایک پسلی زیادہ ہوتی, وہ زیادہ کھاتے ہیں. پہچان ہی روٹی بن گئی. اللہ معاف فرمائے. مغل سلطنت کا جو شیرازہ بکھرا تھا اور مغل سلطنت جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی, اس کی تحقیق کی گئی تو عجیب بات سامنے آئی. وہ عجیب بات یہ تھی کہ مغل سلطنت اس وقت زوال کا شکار ہوئی جب اس کے شہزادوں نے ٹکا کے روٹیاں کھانا شروع کر دی. مٹن چکن, دن رات روٹیاں, دعوتیں اڑاتے تھے سارے. مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا جس نے 1000 سال بر صغیر پہ حکومت کی ہے. اس کے بعد اٹھ نہیں سکے. جو قوم بھی ایسا کرے گی وہ کبھی نہیں بچے گی. اور ابھی آپ عربوں کو دیکھو نا, تو عربوں میں بھی یہی معاملہ ہے. بڑا سارا بکرا رکھ کے نا اندر درمیان میں, تو سارے بیٹھ جاتے ہیں بھیڑیوں کی طرح ارد گرد, نوچنا شروع کر دیتے ہیں بکرے کو. تباہی کی علامت ہے, بربادی کی علامت ہے. حضور کی امت کا یہ انداز نہیں ہے, حضور کی امت کے یہ سٹائل نہیں ہے. اس طرح کے کھانے اڑانا, اس طرح کی دعوتیں اڑانا حضور کی امت کا انداز نہیں ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں, میرا نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانا پکایا. حضرت علی کچھ کما کے لائے, سیدہ نے کھانا بنایا تو حضرت امام حسن کو روٹی دی, حسین کو دی, حضرت علی کو پکا کے دی, خود بھی پکائی تو آٹا ختم ہو گیا. انہوں نے روٹی کھا لی تو اپنی روٹی آدھی کھائی, آدھی اٹھا کے تو حضور کے پاس چلی گئی. حضور استقبال کیا, ماتھا چوما, فرمایا بیٹی کیسے آئی ہو؟ کہا ابا جان روٹی گھر میں بنی تھی تو جی چاہا آپ کو بھی ساتھ کھلا دو. تو وہ آدھی روٹی حضور کو جب پیش کی تو حضور روئے. فرمایا اے فاطمہ 3 دن سے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا, یہ 3 دن کے بعد روٹی آج ملی. تو یہ اس طرح کے کھابے اڑانا یہ مسلمانوں کی ریت تو نہیں ہے, یہ انداز ہمارے نہیں ہے. ہم یہاں نہیں, ہم جنت میں کھائیں گے انشاءاللہ. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. وفاقہۃ لا مقطوعہ, کہ ایسے پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. وہاں کھانے کھاؤ گے, یہاں تمہیں کم کھانے کا حکم ہے, کم کھاؤ. تو پھر جو عذاب آتا ہے, اب وہ عذاب کیا ہے جو قرآن نے کہا؟ لمبی لسٹ ہے جی, مجھے بڑی تکلیف ہے, لمبی لسٹ ہے اس عذاب کی جو آپ سنتے جائیں ذرا.
سب سے پہلے جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، جو زیادہ کھائے گا، ایک تو اس کا بلڈ پریشر بڑھے گا، کیونکہ کھانا گرم ہوتا ہے، وہ بلڈ پریشر کو جنریٹ کرے گا، اس کا بلڈ پریشر زیادہ رہے گا۔ اس کے کولیسٹرول کے اندر کمی بیشی ہو جائے گی، کولیسٹرول لیول ڈاؤن ہو جائے گا، اپ ہو جائے گا، کیونکہ کھانا زیادہ کھانے سے چکنائیت بڑھتی ہے تو کولیسٹرول جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ شوگر کی بیماری کھانے کے اوقات کو بدلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ کھانا کبھی دوپہر، کبھی 3 بجے، کبھی 2 بجے، کبھی 1 بجے، کبھی رات 10 بجے، کبھی دن کے 2 بجے، کبھی صبح، مختلف ٹائم پہ جو کھانا کھائے گا شوگر ہو جائے گی، کیونکہ شوگر آپ کے جو جسم کے کھانے کے اوقات ہیں انہیں بدلنے سے شوگر لیول اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، شوگر لگ جائے گی، وزن بڑھ جائے گا، گردن موٹی ہو جائے گی، یہ جو ہے وہ بازو موٹے ہو جائیں گے، جسم کے مختلف اعضاء میں پھیلاؤ آ جائے گا، وزن بڑھے گا، اپنا جسم عذاب لگے گا، اپنے آپ کو اٹھانا عذاب سے کام نہیں ہوگا۔ یار میں بیٹھا کس طرح تو اٹھا کیوں؟ اگر بیٹھ جاتا ہے تو اٹھ نہیں پاتا، اٹھتا ہے تو بیٹھ نہیں پاتا۔ بلکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کوئی اور اٹھائے مینوں، کیونکہ میں خود نہیں اٹھ سکتا۔ اس طرح کا جسم ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو گیا جسم۔ زندگی کیا رہی تیری، موت سے بدتر ہے۔ تو وزن بڑھ گیا، ہارٹ اٹیک، جسم کے ان باریک نالیوں میں جب چکنائی جمتی ہے، بلڈ جا نہیں پاتا، وہ پیچھے سے جسم کے اندر وہ بلڈ کی جنریشن نہیں ہو رہی، بلڈ مانگ رہا ہے جسم، تو دل کو فوراً برین نے میسج کیا ہے کہ وہاں بلڈ کی ضرورت ہے، وہاں بلڈ جا نہیں رہا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے فوراً زور سے پمپ مارا، ساتھ ہی ہارٹ اٹیک، کیونکہ وہ چکنائی آگے جمی ہوئی تھی۔ برین نے اس کو سگنل دے دیا کہ تم کیا کر رہے ہو، بلڈ نہیں جا رہا، ہاتھ تک پہنچ نہیں رہا، پاؤں تک نہیں جا رہا، کیا وجہ ہے؟ تمہیں حکم ہے میرا، فوراً اس کو جنریٹ کرو، کیونکہ برین کنٹرول کر رہا ہے نا۔ اور ساتھ اس نے زور سے اس کو کیا، ساتھ ہی جناب وہ بندہ گیا ادھر منجی پہ پیا، یا اٹھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو میرے پاس لمبی لسٹ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ یہ سب بیماریاں صرف زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہیں، صرف زیادہ کھانے سے۔ جتنی بیماریاں میں نے اپنا اور بھی ہیں۔ یہ جگر کا فیل ہونا کیا ہے؟ یہ گردے کیسے فیل ہو جاتے ہیں؟ آپ زیادہ کھا رہے ہیں، زیادہ پی رہے ہیں، کیونکہ وہ گردوں کا ایک خاص فنکشن ہے، اس سے اوپر آپ کے پاس جب بھی وہ چیز جائے گی، گردے آہستہ آہستہ اس کو واش آؤٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ گردے جو ہیں یہ انسانی جسم کا فلٹر پلانٹ ہیں۔ کیا ہیں بولو؟ اور یار یہ بھی قرآن ہی ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے اندر میری نشانیاں موجود ہیں، تمہارے اندر میری نشانیاں، رب ہو کے بتا رہا ہوں، میری نشانیاں تمہارے جسم کے اندر رکھی ہیں میں نے۔ یہ فلٹر پلانٹ جو ہے یہ بیچارہ کیا کرے، ایک وقت آتا ہے فلٹر فیل ہو جاتا ہے، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اللہ تو اللہ محفوظ کر دے، آمین کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سمجھدار آدمی ہیں، کیا اعلیٰ شخصیت ہیں۔ سنو، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو کھانے کی روٹین تھی، اللہ کرے ایسی بنے ہماری، آپ کی کھانے کی روٹین یہ تھی کہ آپ گن کر 11 لقمے کھاتے تھے۔ ہائے ہائے، ذرا یار سبحان اللہ ہی بول دو اس میں۔ گن کر 1 2 11ویں پہ آپ کہتے تھے بس بھائی 11 پورے ہو گئے، اللہ خیر کرے گا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو اتنا سر بلند ہے کہ اپنی اس عمر میں جب آپ نے دین کو دی، 25 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت کو پہنچا دی۔ ہم کہتے نہیں کمزوری ہو جائے گی، 11 لقمے کھاتے میں تو ویک ہو جاؤں۔ یار وہ نہیں ہوئے جنہوں نے عرب کی اس گرمی میں 11 لقمے کھائے تھے، تو پھر ایک بڑے اچھے اس طرح کے انداز میں رہتا ہے، دن رات صاف ستھری جگہ اے سی میں بیٹھتا ہے، تو تجھے کیسے ہو بھائی؟ تو دیکھو کتنا خوبصورت انداز تھا۔ کتنے لقمے کھاتے تھے بولو بھائی؟ ویسے آپ نے کھانے تو نہیں ہیں، لیکن پتہ رہے گا کہ یہ ہے صحت مند زندگی کا اصول، 11 لقمے۔ اللہ، ہمارے ایک ساتھی تھے، تو وہ پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ آپ جو ہے وہ گئے ہوئے تھے چائنا، تو انہوں نے مجھے اپنی بات سنائی، کئی بار سنائی ہے، چاہتا ہوں دوبارہ سے ریوائز ہو جائے۔
چائنا گئے ہوئے تھے ایم فل کرنے، تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی میں کسی دوست کی عیادت کرنے چائنا کے ایک ہاسپٹل میں چلا گیا. تو کہتے ایک تو میں نے جب ہاسپٹل میں داخل ہوا تو اتنا بڑا ہاسپٹل تھا کہ وہ کوئی ہوگا 25-30 اس کی سٹوریز تھیں اور بہت ہی ایریا بھی بڑا تھا. تو میں کہا بہت ہی بڑا ہاسپٹل ہے یار. تو کہتے جو ہی میں اندر داخل ہوا، جب میں وارڈ میں داخل ہوا تو کہتے میں ڈر گیا. اندر داخل ہوتے نا مجھے ڈر سا آیا، ایسے میں ڈر سا گیا. تو ساتھ والے نے کہا جناب کیا ہو گیا یار؟ کہتے یار مجھے تو ڈرا دیا تم نے یہاں. کہتے کیا ہوا؟ کہ پورا وارڈ خالی پڑا ہوا ہے، ایک مریض یہاں ہے، دوسرا یہاں ہے، تیسرا وہ لیٹا ہے، پانچواں وہ لیٹا ہے، پورا ہال اتنا بڑا اور 5-7 مریض. قبرستان کی طرح خاموشی، نہ کوئی ڈاکٹر نظر آ رہا ہے، نہ نرس نظر آ رہی ہے، اور مریض بیٹھے ہوئے ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، چل رہا ہے کام. تو کہتے یار مجھے تو پاکستانی اسپتالوں کی عادت ہے جس کے کوریڈور میں بھی مریض پڑے ہوتے ہیں اور جس کے باتھ روم کے اندر بھی مریض ڈالے جاتے ہیں کہ اندر جگہ ہی کوئی نہیں، بیٹھ ہی مک گئے. تو میں تو پاکستانی اسپتالوں کا عادی ہوں، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ ہاسپٹل ہی ہے. کہا ہاں یار ہاسپٹل ہے، تجھے نظر نہیں آیا؟ کہا تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے 3 کام. نمبر 1، ہم لوگ جن برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ برتن چھوٹے ہوتے ہیں اور جتنا ان میں ڈالا جاتا ہے بس اتنا ہی کھاتے ہیں، دوسری بار نہیں مانگتے. دوسرا، ہم ہمیشہ گرم پانی استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. اور تیسرا، ہم ہمیشہ اپنے کھانے کے اندر سلاد استعمال کرتے ہیں. سبز پتوں کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہم ضرور ڈالتے ہیں. اس لیے آپ کو کوئی چائنیز جو ہے وہ کوئی آپ کو ایسا موٹا نظر نہیں آئے گا جیسے ہمارے ہاں شیخ صاحب موٹے ہوتے ہیں. بلکہ شیخ صاحب کے موٹاپے کا تو انداز یہ ہوتا ہے نا کہ شیخ صاحب دائیں جا رہے ہوتے ہیں اور پیٹ بائیں جا رہا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ پیٹ ادھر نو جان دیا، ابھی شیخ صاحب ادھر نو جان. تو عجیب بات. بعض تو لوگ ایسے کہ ان کے ساتھ آپ گلے ملیں تو پہلے پیٹ ملتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے وہ بندہ نظر آتا ہے کہ اچھا ابھی جناب ہیں نے، تو پیٹ پہلے جفی مارتا ہے آپ سے. تو کیا کریں گے بھائی؟ کس طرح کی لائف ہے؟ ایسا شخص کیا نماز، مجھے بتائیں عمرہ کیسے کرے گا؟ ایسا بتائیں، بولو حج کیسے کرے گا؟ اس کے لیے تو عذاب ہے. وہاں اتنی واک ہے کہ آپ ایک طواف کرتے ہیں نا تو آپ کی روح فنا ہو جاتی ہے. دوسرے طواف جو کہ آپ رہتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اسٹریچر تے پاؤ تے طواف کراؤ. وہ تو بڑی سخت آزمائش ہے عمرہ حج. کیوں؟ صحت ہی کوئی نہیں جناب کی، موٹاپے نے بیڑا غرق کیا ہوا. تو کہنے لگے یہ میرے ساتھ ہوا. تو اب انہوں نے واپس آ کے اپنی سٹوری سنائی کہ یار یہ حالات ہیں اللہ. اسی لیے جو ہے وہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور میرے نبی کا یہ انداز اللہ کرے ہمیں سمجھ آیا. امین کو. آقا اسلام کے بارے میں یہ جملہ جب میں نے پڑھا تھا میں اس کو بھول نہیں سکا، اور میں نے جب بھی کبھی کھانے کو سوچا ہے تو میں اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، میرے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے، دوہرا لیتا ہوں. آقا اسلام کی ساری زندگی میں وہ دن نہیں آیا کہ حضور نے ایک دن میں 2 بار رج کے کھایا. یہ میں تمہیں کہانیاں نہیں سنا رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. ایک دن میں 2 بار رج کے کھانا محمد عربی نے نہیں کیا کبھی، اور ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے یار. ہم اس طرح کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. آپ دیکھو شادیوں پہ کس طرح انجینئر، ڈاکٹر، سیاستدان بڑے تحمل سے بیٹھے ہوں گے. محترم کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ، کاروبار اللہ کی رحمت ہے، بیٹا جرمنی چلا گیا ہے اور بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی ہے. بڑے ایسے بات کر رہے ہوں گے جیسے اس سے زیادہ شائستہ باادب آدمی کوئی نہیں. اور جو ہی کہا جاتا ہے روٹی کھل گئی ہے تو یوں لگتا ہے اس سے بڑا بھیڑیا کوئی نہیں، اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں. جس طرح جا کے پل پڑتے ہیں روٹی کے اوپر. اور تو کون ہے؟ وہ 5 منٹ پہلے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سارا شریفوں کا خاندان تو نے پیدا کیا. روٹی کھلتا ہی تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیا انداز ہے بھائی؟ اچھا میں کیا بتاؤں آپ کو، پی ایچ ڈی پروفیسر میں نے ایسے کرتے دیکھے. پی ایچ ڈی لوگ بیٹھے ہوں گے، بڑے اچھی بات کر رہے ہوں گے، جو ہی روٹی کھلے گی اوہ ہوئے ایسے لگے گا کہ یہ کسی پرانے کسی پنڈ سے آئے ہیں جہاں جاتے ہوئے کار بھی 6 دفعہ پنچر ہوتی، اس پنڈ سے آئے ہیں یہ، اور ہے جناب پی ایچ ڈی. ایسی عادتیں ہیں لوگوں کی کھانے کی، گندی ترین عادت. میرے حضرت
ایک بار آپ کے ساتھ کھانا میں کھا رہا تھا تو آپ نے بڑا اچھا ایک جملہ بولا، اللہ کرے یاد رہے. تو نا آپ نے نا جملہ بولا ہے کہ آپ نے کھانا کھاتے ہوئے بتایا، آپ نے کہا کہ اللہ کا ولی کھانا کھانے سے بھی پہچانا جاتا ہے. جب تم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوگے نا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کھانا ایک ولی کھا رہا ہے، اللہ کا دوست کھانا کھا رہا ہے. تمہیں اس کے انداز ہی الگ نظر آئیں گے. ایک درندہ ایک جانور جب کھانا کھاتا ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے، کس طرح رالیں گر رہی ہوتی ہیں، کس طرح تھوک نکل رہی ہوتی ہے، کس طرح جو ہے وہ جو ہے چپکے ہوتے ہیں روٹی کے لک میں، اور کس طرح منہ سے پانی پیتے ہوئے کس طرح رالیں پانی کی باہر نکل رہی ہیں. یہ انسان ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ وہ ہے جسے قرآن دیا گیا ہے، یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنا جو خلیفہ کہا ہے. یہ تو جانور نظر آتا ہے. تو تمہیں کوئی بتائے گا نہیں. یہ بہت بڑا راز ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے. آخری بات، مدینہ شریف میں ایک حکیم آ گیا تو اس نے ایک دکان ڈال لی آگے. تو دکان جب ڈالی تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کوئی بھی نہ آیا. بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا، مکھیاں مار مار کے مکھیاں بھی ختم ہو گئی. کہنے لگے یار میں کیا کروں اب. تو باہر آ گیا گلی میں. چوتھے دن ایک صحابی گزر رہے تھے، اسے روک لیا، کہا یار بات سنو، یار تم لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ یہاں چوتھا دن ہے، مجھے کوئی مریض نہیں، کوئی کھانسی نہیں، کوئی بخار نہیں، کوئی شے نہیں، تو کوئی بیمار یہاں علاقے محلے میں؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے حضرت آپ نا یہاں سے دکان چھوڑ دیں، بہتر یہی ہے. کبھی کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ تو بھوکے مر جائیں گے. کہا اچھا تو ایسا کیا بھائی تم کرتے ہو کہ کبھی کبھی؟ کہا اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایک ایسا کھانے کا طریقہ دیا ہوا ہے کہ جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہم کبھی کبھی بیمار ہوتے ہیں. کہا وہ بتاؤ مجھے کیا طریقہ ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ تو جب تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو کھانا چھوڑ دو. اس نے اگلے دن ہی ٹینڈ پوڑی اٹھائی اور چلا گیا مدینے سے. نہیں یہ تیری کوئی ہو سکتا. ڈاکٹر تمہیں یہ نہیں بتائے گا، وہ کہے گا گولیاں کھا. اسے پتہ ہے، اسے میں نے کہہ دیا نا کہ تو یار روٹی کم کر دے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو 3000 فیس کتوں آنی ہے؟ یہ ڈاکٹروں کے جو کلینک آباد ہوئے ہیں، یہ جو ہسپتالوں کے اندر آپ کو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، اس کی وجہ یہ ہے لوگ روٹی کنٹرول نہیں کر رہے. اور میں بھی ایک جملہ پڑھا جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا، مجھے بڑا پڑھ کے مزہ آیا. لکھا ہوا تھا کہ اتنے لوگ ہسٹری میں، تاریخ میں توپوں سے، گولیوں سے، جنگوں سے نہیں مرے جتنا روٹی سے مرے. روٹی کھانے سے مر گئے لوگ، اتنے توپوں سے، گنوں سے، جنگوں سے نہیں مرے. روٹی بندہ مار دیں دی. میں کہا یار مزہ آ گیا یار، کیا جملہ ہے. ہم باز نہیں آتے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، انشاءاللہ کہو، اسے سکھاؤ. احمد کھانا کھا رہا ہوتا ہے، میں اکثر سے بتا میں یار آرام سے کھاؤ، چباؤ چباؤ چباؤ، اچھی طرح کرو. اسے سمجھاتا ہوں یار روٹی آرام سے کھاؤ، آرام سے کھاؤ. بچوں کو یہ طریقے بتاؤ. کھانا کم کھانے سے جتنی برکت ہوتی ہے اس سے بڑی کوئی شے نہیں. میں حضور کی ایک حدیث پڑھی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنو یہ بھی نوٹ کرو. حضور اسلام نے ارشاد فرمایا تمام بیماریوں کی ایک دوا اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جو دنیا کی سب سے بہترین دوا ہے. جب میں نے جملہ پڑھا نا تو میں سوچ لگا، میں کہ حضور آگے کچھ بتانے لگے ہیں، کوئی چیز جو دوا ہوگی. کہا تمام بیماریوں کی سب سے بہترین دوا جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ بھوک ہے. نہیں یار مجھ کے کہو نا سبحان اللہ. تمام دوائیوں کی دوائی بولو بھوک، بھوک. کمال ہو گیا. کھانے سے کیا مطلب بھائی؟ ہم تو کھانے سے کہتے ٹھیک ہوں گے. حضور اس کائنات کے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے بڑے سمجھدار ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین دوا بھوک. اللہ. اور اسی لیے فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. کمال ہوگی. حضور روزہ رکھتے تو کمزوری نہیں ہے. بعض کہتے میں روزہ رکھا میں نے کمزوری ہو گئی. حضور فرما رہے ہیں صحت مند ہو جاؤ گے. روزہ تمہارے لیے صحت ہے. کینسر کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر جرمن میں،
اس نے ایک تحقیق سامنے رکھی، وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میں نے دوائیوں پہ اتنے تجربے کیے، اس قدر میں نے لاکھوں ڈالر خرچ کر دیے، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک طریقہ ایسا ہے جو کینسر کا علاج ہے. تو کہا جی کیسے؟ کہا جی مسلمان سال میں 30 دن روزے رکھتے ہیں، وہ جو 30 دن کے روزے ہیں وہ اصل میں کینسر کا بہت بڑا علاج ہے. کہہ رہے جی کہ وہ کیسے؟ کہتے میں نے تجربہ کیا کینسر کے مریض پہ، میں نے اسے 30 دن کے لیے اتنے وقت کے لیے بھوکا رکھا جتنے دیر کے لیے مسلمان بھوکے رہتے ہیں. تو جب میں نے دیکھا 30 دن میں تو اس کا وہ جو اس کا کلٹر تھا، وہ جو اس کا جو اندر بنا ہوا تھا، وہ جو مواد جمع ہوا تھا، اس کے اپنے جسم نے اسے کھا لیا. کیونکہ جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کا جسم اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے، آپ کا جسم اپنے آپ کو کھاتا ہے. لہذا وہ کہنے لگے کہ وہ جو اندر کلٹر بنا ہوا تھا وہ اس کے جسم نے خود ہی کھا کھا کے ختم کر دیا. لہذا بھوکا رہنا کینسر کا علاج. ہم کہتے ہیں نہیں رج کے کھاؤ تے تن کے کھاؤ تے ایتھوں تک بوٹی آنی چاہیے کہ ڈکار لین دی بھی کوئی نہ رہے. حد ہو گئی. تو ایسا ظلم اپنے اوپر نہ کرو، اور اللہ توفیق دے دے. اور میں تو دیکھا ہے کہ جو حضور کی جو یہ ترتیب تھی، میرے نبی کا یہ جو انداز تھا کہ حضور ہر ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے. مجھ کے کہا سبحان اللہ. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آج آپ میں سے کوئی شخص یہ شروع کر دے، اور اگر آپ میں سے سارے یہ کر لیں، ہفتے میں 2 روزے رکھیں، سوموار جمعرات، سوموار جمعرات کوئی بھی رکھ لیں، لیکن اگر یہ رکھیں گے تو حضور کی ترتیب ہے نا، سوموار کے بعد منگل بدھ کا وقفہ آتا ہے، پھر جمعرات آتی ہے. تو حضور اسی لیے 2 دن کا وقفہ دیتے ہیں، پھر جمعرات کو رکھتے ہیں. تو 2 دن کا روزہ رکھتے تھے، اس کے اندر بھی کم کھانے کا تصور ہے. یعنی مہینے میں 8 ہو گئے. بولو جو مہینے میں 8 دن روزے سے رہے گا صحت مند رہے گا، نہ بلڈ پریشر، نہ کوئی شوگر، نہ کوئی اس طرح کی کوئی بیماری، نہ کوئی ایسی چیز قریب پھٹکے گی. اور سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا جو جسم کے لیے عذاب ہے وہ ہے قبض. ام الامراض ہے یہ، مرضوں کی ماں. جس کو یہ ہو جائے وہ گیا کام سے، جلدی فوت ہوگا، کیونکہ اب ہر شے بلاک ہو جائے گی اس کی. اور یہ بھی تب ہوتی ہے جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں، آپ کی آنتیں اتنا برداشت ہی نہیں کر پاتی، لہذا وہ اندر جمع ہو کے قبض ہو جاتی. تو کم کھانے سے وہ کھلی رہتی ہیں اور ان میں آمد و رفت بند نہیں ہوتی، اللہ اس کو جاری رکھتا ہے. تو یہ کتنی بڑی برکت ہے کم کھانا. میں کتنے فائدے گنواؤں، میں کتنے رحمت کے کرم کے فائدے گنواؤں. اللہ کی قربت بھی اسی میں ہے، دنیا کی رحمت بھی اسی میں ہے، صحت بھی اسی میں ہے، برکت بھی اسی میں ہے. ابھی دیکھو نا تراویاں ہیں، جس نے رج کے سحری افطاری کی ہے بتاؤ تراویاں پڑھتا ہے؟ بولو نا یار. اگر پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ سجدے میں سو رہا ہوتا ہے، رکوع میں سو رہا ہوتا ہے، خراٹوں کی آواز آ جاتی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ایک لفظ نہیں وہ سن سکتا قرآن کا. کیوں؟ اور نیند چڑھی ہوتی ہے تراویوں میں، کیونکہ جناب نے افطاری میں رج کے کھا لیا. تو دیکھو نقصان ہو گیا سارا کچھ. شب قدر ہے، شب قدر کی بڑی برکت لوٹ رہے ہیں لوگ، رج کے جو ہے وہ آنسو آ رہے ہیں، ادھر بھی رو رہا ہے، ادھر بھی رو رہا ہے، فلاں رو رہا ہے، پیچھے رو رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں. جس نے رج کے روٹی کھا کے آیا نا شب قدر کی محفل میں، اس کے پیٹ میں گیس اٹھ رہی ہے، ادھروں گیس ادھر جاندی ہے، ادھروں ادھر ہوندی ہے. وہ اسی طرح لگا ہوا اے ہن ادھر گئی ہے، اے ہن ادھر جا رہی ہے، وہ اسی دھیان لگا. ادھر لوگ اللہ کا کرم پا رہے ہیں، شب قدر میں برکتیں لیتے ہوئے عرشوں پہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ گیس دیتے آنے لگے ہوئے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ بیچارہ گیا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو بھوک چوکے لگی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی رات کو کھایا ہوتا ہے، عادت کھانے کی ہے. یار ایڈی لمبی دوار لنگر کی دو کھلے گا، وہ دا دھیان لنگر دے. وہ شب قدر پہ کیا لینے آیا بھائی؟ وہ تو لنگر کھانے آیا ہے، اس کا تو لنگر پہ دھیان ہے. تو سنو کتنا ظلم ہے روٹی کھانا، کتنا بڑا یہ ظلم ہے اپنے ساتھ روٹی کے ساتھ عادت بنا لینا. اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، نیکیاں بھی گئیں، اللہ کے کرم کے لمحے بھی گئے.
میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو کہ وہ باسیاں لے رہے ہوتے ہیں، میں دعا کر رہا ہوتا ہوں، مجھے نظر میں ہوتے ہیں، مجلس نظر میں ہے، میرے آنسو بہ رہے ہیں، میں ایک نظر مارتا ہوں، کیونکہ بزرگوں نے حکم دیا کہ اس وقت جب برکتیں اتر رہی ہیں آپ نظر مارا کریں محفل پہ، آپ کی نظر کے اندر ہی اللہ وہ برکت پیدا کرتا ہے کہ جس پہ نظر پڑ جاتی ہے، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ نظر جب پڑتی ہے تو وہ کرم ہوتا ہے، تو میں نظر کے لیے ایسا کرتا ہوں، ایسے بعد میں تو باسیاں لے رہے ہو، ڈے باسے لے رہے ہوں، وہ اتنا کرم آ رہا ہے بھائی، تو باسیاں بھی لے رہا، اس لیے کہ تجھے نیند آئی ہے، جناب نے ٹپی ہوئی ہے روٹی رج کے، کیا ملنا ہے اسے؟ بند کر دیں یہ عادت اگر بچنا چاہتے ہو زندگی میں، زندگی حسین چاہتے ہو۔ کتنا پیارا اس کافر نے جملہ لکھ دیا، if you want to live a great life eat slow۔ یار ایک کافر لکھ سکتا ہے تو ہم تو مسلم ہیں کہ اگر تم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تھوڑا کر دو، کھانے میں کمی کرو، بدلو یہ عادت، اپنے گھر میں بدلو، بچوں میں بدلو، اس سے تمہارے ہر طرف برکتوں کا نزول ہوگا اور اللہ اپنی رحمت کر دے گا۔ کوئی کرم، کوئی فضل ایسا نہیں جو نہ ہو۔ رات کا کھانا ہمیشہ ہلکا رکھیں، کیونکہ دن کے وقت تو آپ نے ہلکا کرنا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ رات کا کھانا کبھی زیادہ نہ کھائیں، اگر کھا لیا تو اگلے دن ناشتہ چھوڑ دیں، فرض نہیں ہے ناشتہ آپ پہ، چھوڑ دیں اسے، کیونکہ رات کا کھانا زیادہ ہو گیا تھا، اب اس کو لیول کریں، برابر کریں، اگلے دن ناشتہ چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے پہ نور ہوگا، آپ کی آنکھوں میں برکت ہوگی، آپ کی سانس پہ برکت ہوگی، آپ کی آواز میں اللہ برکت دے گا، ہر جگہ رحمت ہی رحمت آ جائے گی، جسم ہلکا پھلکا رہے گا، بیماریوں سے بچ جاؤ گے، بہت ساری چیزوں سے اللہ نکال دے گا۔ میرا رب یوں ہی نہیں کہہ رہا عذاب دوں گا اگر تم نے روٹی زیادہ کھائی، میں عذاب دوں گا، اور اس کو الٹا دو، میں رحم کر دوں گا اگر تم نے کم کھائی، میں رحم کر دوں گا۔ او اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ یہ پہلا اصول تھا، انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم اگلے اصول پڑھتے چلے جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین اللہم